یہی اس کے جھوٹ کی دلیل ہے، کوئی تعین اس کی نہیں کر سکتا. لیکن یہ ارواح بلانے والے بلا لیتے. تو کچھ اصلی ہوتے ہیں تو اتنے سارے نقلی بنتے ہیں نا، کچھ ہے اصلی جو اب بھی ارواح کو بلا لیتے ہیں. تو اس لیے میں نے یہاں تک اس بات کو مکمل کر دیا. اب ہم کیا کریں؟ ہم ارواح سے تو نہیں پوچھ سکتے، نہ ہر آدمی ہم میں ارواح کو بلانے والا ہے. ہماری کیا ذمہ داری؟ اب ان ذمہ داریوں کی تفصیل بتائی معصومین علیہم السلام نے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. اسی منتخب الاثر میں غیبت نعمانی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے ذمہ داریاں بتائی گئی. شروع یوں کی گئی بات، یہ تمام جوان اور بچوں کے لیے آخری بات کہ ہمیں کیا کرنا، بڑوں کے لیے بھی یہ بات. پہلی بات یہ ہے کہ محبت کرو اپنے امام سے، اور دوسروں کے دل میں اپنے امام کی محبت پیدا کرو. پہلی شرط کیا ہے؟ محبت. پہلی شرط کیا ہے؟ عشق. پہلی شرط کیا ہے؟ اس کے فراق میں، اس کی جدائی میں تڑپنا. اس کے عشق میں، اس کی جدائی میں تڑپنا. یہ روایات کا خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو، نہ معلوم کتنے صفوں کی ہیں ذمہ داریاں، لیکن خلاصہ شروع یہاں سے ہے بات. محبت کرو اور دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کرو. تو دوسروں کے دلوں میں محبت کب پیدا ہوگی؟ جب خود اپنے دل میں تو محبت پیدا ہو. جب ہمارے دلوں میں معرفت ہوگی اپنے امام کی، جبھی تو ہم دوسرے کو بتا پائیں گے. جب ہمارے سامنے ہی تصویر دھندلی ہوگی تو ہم دوسروں کو کیسے دکھائیں گے؟ لہذا ہمیں اعتراضات کے جوابات معلوم ہونے چاہیے کہ نہیں؟ جب یہ جوابات معلوم ہوں گے، یہ دلیلیں معلوم ہوں گی، تو پھر اس کے بعد ہم دوسروں کے دل میں امام کی محبت پیدا کریں گے. کہ اس کے فراق میں، اس کی جدائی میں تڑپو. اس طرح سے اس کو یاد کرو جیسے کسی بھی اپنے قریب ترین، عزیز ترین، محبوب ترین فرد کو ایسے نہ چاہو جیسے اپنے امام کو چاہو. یہ تو پہلی علامت ہے، پہلی ذمہ داری ہے. اب سوچ لیجئے کہ اس کو کیسے ادا کرنا. کتنی تڑپ پیدا ہو جائے کہ ہر شے سے زیادہ امام کی چاہت، کہ محبت پیدا کر. اپنے امام کے فراق میں اشعار کہو اور سنو، لیکن گمراہ کن نہیں. وہ اشعار کہ جن سے لوگوں کے دل میں اپنے امام کی محبت اور بھڑک اٹھے، پیدا ہو جائے. فرزدق کا قصیدہ موجود ہے کہ نہیں یہ تاریخ میں؟ فرزدق کا ایک قصیدہ اس کے لیے کیا بن گیا. لیکن بات یہ ہے کہ فرزدق جیسی جرت بھی ہونی چاہیے. اتنا آسان تو نہیں تھا حشام جیسے خوں آشام حاکم کے سامنے امام زمانہ کی مدح کرنا. امام زمانہ وہی ہے نا، چوتھا امام اس وقت، اس کی مدح کرنا. کیا اور سزا بھی بھگتی، لیکن جزا کیسی دی امام نے؟ کہ اس کے فراق میں، اس کے ذکر کی محافل برپا کرو. اپنی محفلوں میں اپنے امام کا ذکر کرو، خوب کرو ذکر، تاکہ تمہاری نسلوں کے دلوں میں اپنے امام کے عشق کی آگ جل جائے. ہے نا؟ اس کے بغیر گزارا نہیں عزیزو. جب تک یہ عشق پیدا نہ ہوگا اپنے امام کا دلوں میں، اس وقت تک کوئی بات انسان کو سمجھ میں نہیں آتی. تاکہ تمہارے نسلوں میں یہ عشق منتقل ہو جائے. عشق پیدا کرو. اپنے امام کے آنے کے لیے ایسے انتظار کرو کہ جیسے بس وہ آ گیا. پابرکاب تیاری ایسی. کیا تیاری کروں؟ یہ چھوٹے چھوٹے جو معصوم بچے بیٹھے ہیں نا، ان کے لیے کہہ رہا ہوں، خانقاہوں میں بیٹھ کے انتظار نہیں ہوگا. پڑھو. کس نیت سے پڑھو؟ کہ جتنی صلاحیت حاصل ہوگی سب ایک امام زمانہ کی سپاہی کی حیثیت سے اس کی نظر کر دوں گا. یاد رکھیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے نا، جنگ کے طریقے کی طرف بھی صرف اشارہ کر رہا ہوں. اور میں بھی آج اپنے کچھ دوستوں سے، احباب سے، چاہنے والوں سے بات کر رہا تھا دوپہر میں، تو میں نے یہ خواہش بھی کی تھی کہ صرف جنگ کے طریقے پر بھی الگ کوئی خمسہ یا اشرہ رکھا جائے کہ کیسے جنگ ہوگی. اب دیکھیے، آپ نے ابھی جب 1991 کی جو وار ہوئی، عراق پر حملہ ہوا، تو انہوں نے حملے سے پہلے سارا سسٹم جام کر دیا. ان کا راڈار سسٹم جام، وائرلیس سسٹم جام، ایک یونٹ دوسرے سے بات نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے سب کچھ زیرو کر دیا. اور پھر اس کے بعد رونتے ہوئے چلے گئے، ان کو ختم کرتے ہوئے چلے گئے، سارے سسٹم جام کر دیا. اب دیکھیے، رسول نے جب جنگ خندق کا معرکہ سر کیا، کس سے مشورہ لیا؟ پڑھ چکا ہوں نا، جناب سلمان فارسی سے. ہر جنگ کے موقع پہ مشورے لیتے تھے.
حتیٰ کہ بعض وقت اسلامی لشکر کو تھوڑا سا نقصان اٹھانا پڑا ہے تو اس لیے کہ صرف چند لوگوں کی بات کو رکھا رسول نے، کہ وہ کہتے تھے ایسا کر لو، چلو ایسا کر لو، لیکن نقصان ہوا۔ بعد میں انہیں سمجھ میں آ گیا کہ رسول کی بات صحیح تھی، لیکن رسول نے استبداد کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ ہر چیز اپنے کنٹرول میں ہے، بات سیدھی، بعد میں اس کو سیدھا بھی کر لیا جائے گا۔ تو تمام ساتھیوں سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام لیا کہ نہیں لیا؟ لیا نا، جس میں جو صلاحیت تھی۔ اگر کسی میں خطبہ دینے کی صلاحیت تھی، اسے خطبہ دینے کے لیے بھیجا، جاؤ آیات الہی کی تلاوت کرو۔ کوئی اذان اچھی دے سکتا تھا تو اسے مؤذن بنا دیا۔ سارے کام رسول خود تو نہیں کرتے تھے نا، کسی کو لوا دیا مصعب بن عمیر کی طرح، کسی کو رایت جنگ دیا علی کی طرح، کہ لوا دینا الگ ہے، رایت جنگ دینا الگ ہے۔ 39 دن پرچم دینا الگ تھا، 40ویں دن پرچم دینا اور تھا۔ 39 دن پلٹ آنے والا تھا اور 40ویں دن وہی پرچم پتھر پہ گڑ جانے والا تھا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ صلاحیتیں ہیں نا۔ خود مولا کائنات کی جنگوں کو دیکھیے، مالک اشتر سپہ سالار ہے، جانتے نا، سپہ سالار بنایا کیوں؟ کیا معاذ اللہ مولا کے بیٹوں سے بڑا مقام ہے جناب مالک اشتر کا؟ حسین علیہ السلام ہے، جناب عباس محمد حنفیہ نہیں، بتانے کے لیے کہ یہاں یہ والا حساب نہیں ہے، اگر اس میں صلاحیت ہے تو اسی کو سامنے لایا جائے گا۔ صلاحیتیں ان میں بھی ہیں، لیکن مولا بتا رہا ہے کہ میرے غلاموں کی یہ صلاحیت ہے کہ میرے لشکر کے علمدار بنیں گے، تو پھر میرے بیٹوں کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ تو جب امام کا لشکر، آپ کیا سمجھ رہے ہیں بھائی؟ امام کے لشکر میں یہ سارے سائنٹسٹ بھی چاہیے جو اپنی اپنی خدمات پیش کریں گے، انہی کو حکم دے گا کہ پہلے میرے غلاموں کی طاقت دیکھو۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہوں گے کہ ان کے ہر حملے کا جواب وہ ادھر سے بٹن دبائیں گے، یہ ادھر سے بٹن دبائیں گے، وہ ادھر سے کچھ پھینکیں گے، یہ ادھر سے پیٹریاٹ پھینکیں گے۔ تو امام بتائے گا کہ میرے غلاموں کی طاقت، میرے سپاہیوں کی طاقت اتنی ہے۔ ابھی تھوڑا سا بتایا تھا کہ نہیں بتایا؟ تو اس نے کہا تھا کہ ابھی ہم نے 4 نمبر والا میزائل پھینکا تھا، حیفا پر صرف 4 درجے والا۔ اگر یاد ہو تاریخ، اخبارات تو پڑھا کیجئے کم سے کم، میڈیا بھی سنا کیجئے، آپ سے زیادہ خبریں تو میں سنتا رہتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جی، یہ جو 34 دن کی لڑائی ہوئی تھی، یہ جو میزائل مارے گئے تھے، یہ